سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں. حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے جو بڑا یاد آیا مجھے 26 سے لے کر آج تک. آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے. پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے. اس وقت ایک بہت جیسے ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کیمرے اور کمرے والی سرکار کلپس کاٹ کاٹ کے جوڑ کے یہاں سے وہاں تک پروپیگنڈا کرے گی، اور وہ کر رہی ہے. اب ہم خود بھی اس میں شامل ہیں، پہلے ان کے ساتھ مل کے سنا کرتے تھے، اب خود اس کا نشانہ ہے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک کلپ رکھوں اور یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں. یہ صرف یہ سوچ کے کہ جو بیچ میں ایسے بہت سے مجھ جیسے لوگ ہیں جو حق کی تلاش میں رہتے ہیں ان تک بات پہنچ جائے، ورنہ ہمیں پتہ ہے جو مریدین ہیں دونوں طرف کے، طرفین کے اسٹوڈنٹس ہوں یا مریدین، وہ زبردستی ڈھیٹ ہوتے ہیں اور وہ پھر وہی مالا جپتے ہیں جو ان کے بابے نے کہہ دی ہوتی ہے. تو میں چونکہ یہاں پر ایک سالس کا کردار ادا کر رہا ہوں اور کہیں نہ کہیں میں نے اخلاقی طور پہ دباؤ وزن بہت ڈالا انجینئر صاحب پہ، مگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. الٹا انہوں نے مجھے ہی پارٹی بنایا اور پھر ظاہر ہے میں نے بھی اس کو کہیں نہ کہیں انجوائے کیا. مگر یہ بات آپ کو بتانا بڑی امپورٹنٹ ہے. ریسنٹلی مفتی منیب الرحمان پروردگار ان پہ شفقت فرمائے، ان کا کلپ سامنے لے آئے اور 26 نومبر کی اپنی اخلاقی گراوٹ کو اپنے چیلنجز کر کے حنیف قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے، للکار کے غائب ہو جانے کو اور پھر اہل بیت علیہ السلام کا نام لے کے نیچے اتر تک کے نہ آنے کو اور پانی کا گلاس تک نہ پیش کرنے کو، بجائے اس کے دھمکیاں اور انتشار کی کیفیت اور فضا قائم کرنے کو چھپانے کے لیے مفتی منیب الرحمان صاحب کو آڑ بنا لی گئی. ان کی ایک ویڈیو پیش کر دی گئی ہے جو اس ویڈیو کے ساتھ جڑے گی تو مزہ آئے گا. جیسے بھی ایک صاحب مناظرہ کرنے چلے گئے، مناظرے میں فاتح بھی ہو گئے. اب کوئی پوچھے کہ بھی مناظرہ تو تب ہوتا ہے جب دو بندے اتفاق کریں. نمبر 2 یہ کہ مناظرے کا موضوع طے ہو. نمبر 3 یہ کہ دونوں کا موقف پہلے طے ہو کہ بھئی کیا ثابت کرنے اور کیا رد کرنا ہے. پھر دونوں طرف سے ثالث بھی ہوتے ہیں، پھر مناظرے کا ماڈریٹر بھی ہوتا ہے. آپ کسی کے گھر باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا کے آ جائیں اور آپ کے میں فاتح عالم ہو گیا. مفتی منیب الرحمان صاحب غالباً ایک درس میں ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں، اور یہ تدریس کا سلسلہ علماء کا آج کا نہیں پرانا ہے. یہ صرف سنڈے کو نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے، چلتا رہتا ہے، فارمل انفارمل رہتا ہے. میرے اور میرے ساتھیوں کی ریسرچ کے مطابق یہ ویڈیو پرانی ہے اور ایک حوالے سے ذکر فرما رہے تھے، مگر اس سے قطع نظر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، اور میں نے انجینئر صاحب کی ویڈیو پہ بھی کہا تھا، پرانی اور نئی سے ہمارا کیا تعلق ہے. ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ ویڈیو آج کے دن ہے، جبکہ اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا اور کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے. مگر ہاں 2-3 لوگ گئے، 2-3 لوگوں کے ساتھ یہی ہوا اور آپ 2-3 مرتبہ میں بھی باہر نہیں آئے، اس لیے ہمارا گمان جاتا ہے کہ یہ آپ ہی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے اس واقعے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جس میں پچھلی مرتبہ مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لے گئے، یا بیچ میں ابو یحییٰ نور پوری صاحب تشریف لے گئے، اور حالیہ مفتی حنیف قریشی صاحب تشریف لے گئے. تینوں دفعہ آپ کا وہی رویہ، وہی انداز. تو ہم اپنے گمان کو جوڑ کے اس یقین کی منزل پہ پہنچتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر کہ یہ ویڈیو اسی سلسلے سے جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ تو بہت ہی اچھا اور آسان فرما دیا آپ نے ہمارے لیے. ہم تو نتیجے کے طالب علم ہیں اور ہماری طلب ہی نتیجہ، اس کے سوا کیا ہے. اگر ہم مان لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو اسی سلسلے میں ہے، اور جو ہم مان رہے ہیں بغیر کسی کشمکش کے، تو میرا خیال ہے ہمیں ان باتوں کو بھی ماننا چاہیے. اور ایک عالم کے اوپر یہ سوال اٹھ جائے گا کہ کیا ہم نے اس مباحثے، مناظرے یا علمی مکالمے کا ٹاپک دے نہیں دیا ہوا تھا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک عالم اتنی بڑی بات کہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کہہ رہا ہے، اس دن کے حوالے سے کہہ رہا ہے، وہ کیسے ممکن ہے بغیر ریسرچ کیے، بغیر تحقیق کیے، بغیر دوستوں سے پوچھے یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ مناظرہ کیا جس کا موضوع ہی نہیں طے تھا؟ جبکہ دنیا جانتی ہے، جو 26 نومبر کو سن رہا ہے وہ جانتا ہے کہ 4 مہینے سے آپ کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ اولیاء اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں باب تشیع کوئی نہیں، اور وہاں مفتی حنیف قریشی صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جملہ غلط ہے. اصل میں اولیاء اللہ کا اللہ سے تصادم کرا دینا غلط ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی وہاں قبر پرستی ہوتی ہے، یہ اس کو پروف کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا چشتی رسول اللہ یہ جملہ ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں میں اس کو ڈیفینڈ کروں گا. موضوع تو بڑا روز روشن کی طرح واضح تھا. اولیاء اللہ اور ان کی شان
یا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ، یعنی اولیاء اللہ کے حوالے سے جو آپ کے حقائق اور آپ کے عقائد ہیں وہ، یا اس طرف سے شان اولیاء؟ ہم نے تو شان اولیاء کے نام سے پوسٹر 26 نومبر سے کافی دنوں پہلے چلتا ہوا دیکھا نیٹ کے اوپر. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی عالم، خاص طور سے مفتی منیب الرحمان صاحب کے اوپر تہمت لگائیں کہ وہ معاذ اللہ دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کا علم کسی علم کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں، اور ان کی ریسرچ ہی نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کا تو ایک خاص موضوع تھا اور چلا آ رہا تھا. اور یہ ہم کیسے مان لیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو اولیاء اللہ سے یقیناً محبت کرنے والے ہیں، وہی اولیاء اللہ کے خلاف بول پڑیں گے؟ یعنی وہ بولیں گے کہ جی نہیں، دراصل وہ جو سامنے والا بندہ ہے وہ ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے کہ شے کوئی نہیں ہے، اور یہاں سے جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے پولیس اور ہزار قسم کی مشکلات اور جو آپ نے سامنے ریزسٹنس کھڑا کیا تھا اس کو عبور کر کے پہنچا ہے، اسی کا مذاق اڑا دیں گے. گویا ایک گمان یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کی حنیف قریشی صاحب سے کوئی ذاتی رنجش ہو، مگر یہ معاملہ تو ذاتیات سے کہیں اوپر ہے. یہ تو اولیاء اللہ کا معاملہ ہے، یہ تو اس طرف کے مسلک کا معاملہ ہے. مسلک کی ترجمان ہی نہ صحیح، مگر اولیاء اللہ کے حوالے سے تو دونوں کے عقائد ایک جیسے ہیں. یعنی یہ بقول آپ کے دونوں قبر پرست ہوئے، یا یہ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ تو مزارات پہ جانے والے ہیں. تو پھر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو ان تمام واقعات کا علم ہی نہیں ہے، جو آپ کا اسٹوڈنٹ بھی جانتا ہے اور میں اور میرے بہت سارے صحافی حضرات بھی جانتے ہیں، یہاں تک کہ جو 26 نومبر کے ایپیسوڈ کو فالو کر رہا ہے 4 مہینے 3 مہینے سے، وہ جانتا ہے کہ موضوع چشتی رسول اللہ چلا آ رہا ہے، اولیاء کرام چلا آ رہا ہے، جو آپ نے سجیسٹ کیا ہوا ہے. معاذ اللہ، یہ جملہ جب میں کہتا ہوں مجھے افسوس ہوتا ہے، مگر چونکہ آپ نے کوٹ کیا ہوا ہے اس لیے. یہ بہتان ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس، میں تو اس کا قائل نہیں ہوں. مزید چونکہ اب مفتی منیب الرحمان صاحب کی ویڈیو آپ لائیں اور اگر اس کو مان رہے ہیں جیسے کہ آپ نے فرمایا، تو یہ کتنا ہی اچھا ہوگا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اس پہ وضاحت دیں آ کے کہ یہ اس حوالے سے ہے، اور پھر تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا، ساری مشکل آسان ہو جائے گی. کیونکہ بقول انجینئر صاحب کے وہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، تو منیب الرحمان صاحب بھی اگر اس ویڈیو کو اون کرتے ہیں اور اولیاء اللہ کے مخالف سمت آ کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں، یا اپنے فرقے سے ہٹ کے، یا حنیف قریشی کو فرقے سے نکال کے جیسا بھی فارمولا وہ سیٹ کرتے ہیں، پھر تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ جائیں. یہ میری ان سے درخواست بھی ہے اور عوام کی آرزو بھی ہے، کیونکہ ہم نے 1000 چیزیں مان لینی ہیں. اویس ربانی بھی غلط، مفتی صاحب بھی غلط، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بھی اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں قبر پرست اور یہ سب چیزیں، یہ ساری باتیں چلیں عوام نے ایک پل کے سن لی، مگر پھر بھی ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. آپ میرے اوپر جس قسم کے الزامات لگائیں، ویو کا کھیل یا اس کے علاوہ شہرت کا کھیل یا پھر کوئی ڈرامہ، کوئی تماشا، جو کہیں آپ کے کہنے سے پہلے میں نے مان لی. حضور آپ نے سچ کہا، یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے. اس لیے کہ اگر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو اب منیب الرحمان صاحب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں آپ کی مرضی کے مطابق، کہ یا تو مفتی منیب الرحمان صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، انجینئر محمد علی مرزا حافظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اب اولیاء اللہ کے اس معاملے کو ختم کریں. یہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، بلکہ 50% اس بات کے امکانات رکھتے ہیں کہ جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. یعنی کتابوں میں ایسے کلمات جو لکھے ہوئے ہیں ان کی توجیہات نہیں بنتی، لہٰذا فل فور ان کو کتابوں سے نکال دیا جائے. یا پھر دوسرا کہ جو انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط سمجھا، غلط بتایا اور ایک الزام لگایا اور ایک بہتان ہے جس کو مفتی منیب الرحمان صاحب ڈیفینڈ کریں، کیونکہ وہ اب اس کا پارٹ اینڈ پارسل بنا دیے گئے یا وہ خود ہیں. دونوں صورتحال میں دوسری سچویشن یہ بنتی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کسی کو فارورڈ کریں آگے. ایک صحافی کا تقاضا ہے، اور اگر اللہ نے طاقت دی جیسے اس نے دی تھی، ایک زبان سے 26 نومبر نکلا تھا، عوام الناس نے حقائق کی تلاش میں کہاں بیٹھنا بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں پروپیگنڈے کا شکار عوام تو ہوتی آئی ہے، مگر پھر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ساری باتیں غلط. اس بار اویس ربانی صاحب بھی سائیڈ میں، کوئی اور لیڈ کرے، مگر منیب الرحمان صاحب بیٹھے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے سامنے اور اس عبارت کے اوپر، اس بات کے اوپر گفتگو کریں، مناظرہ، مباحثہ، جو سمجھ میں آتا ہے کریں. بہترین تو یہ ہے کہ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں وہ کریں. اور دوسری سچویشن جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ بھی ہو سکتی ہے، جو کہ انجینئر صاحب نے خود کہی ہوئی ہے، کہ منیب الرحمان صاحب کسی کو لکھ کے دیں. اور میرے حساب سے وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب بڑے سالڈ آدمی ہیں اس حوالے سے. اگر ان کو حنیف قریشی صاحب بھی نہیں سمجھ میں آتے، لیٹس پروسیڈ فارورڈ.
آگے کا سوچتے ہیں نا. یعنی یہ باتیں اگر آپ کو بری لگیں 26 نومبر سے آپ کے دل میں دورے پڑے اور آپ ڈپریشن میں گئے اور اس دن آپ کا کچھ خاص طبیعت کا عالم ہوا کہ آپ نے باہر آنا بھی نہیں سمجھا, اس عالم کے لیے جس کے لیے آپ کہتے تھے حسینی عالم ہے, پانی کا گلاس بھیجنا بھی ضروری نہیں سمجھا. حسینی فکر والے علماء نا مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, خصوصاً یعنی بریلوی مکتبہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں. اس اویس ربانی کے لیے جس کے ساتھ آپ میوچل فرینڈ رہیں مگر صرف 26 نومبر کی آڑ میں آپ اسے بھی بھلا بیٹھے. ہمارے کامن دوست ہیں, جی ٹی وی کے اوپر اینکر ہیں, اویس ربانی بھائی. مگر ان باتوں کو پس پش ڈال کے اب تو آپ بیٹھ سکتے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے ساتھ یا مظفر حسین شاہ صاحب کے ساتھ, جس کو منیب الرحمان صاحب لکھ کے دیں, کیونکہ میں اور عوام یہ تقاضا کرے گی کہ اس بات کو ماننے کے باوجود کہ ہم غلط ہو گئے, ہم انجینئر صاحب کو فرار نہیں ہونے دیں گے. اس بات کو ماننے کے باوجود کہ 26 کو آپ فرار ہو گئے, پھر بھی ہم آپ کو فرار نہیں ہونے دیں گے, آگے کے لیے بھی راستے تنگ کریں گے. یعنی میں اس جملہ اخلاقی طور پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہہ رہا ہوں, پھر سے کوئی میرے اس جملے کو یہ نہ سمجھے کہ میں ان کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں. خدا گواہ ہے, میں انجینئر صاحب کی راہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور مفتی صاحب کی راہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب آپ بیٹھیں گے تو عوام کے سامنے حقائق آ جائیں گے. ایک اور بلنڈر مار دیا مفتی صاحب کے اس سلسلے کو لے کر انجینئر صاحب نے, اور یہ صرف عوام کے لیے تاکہ ان کی آنکھیں کھلی رہیں اور کسی کلپ کٹنگ کا حصہ نہ بنے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیمرے اور کمرے والی سرکار 26 کے دن تو خاموش رہی ہے, مگر 26 کے بعد یہی کرے گی اگلے دن تک, جب تک کوئی دوبارہ سے شیر اٹھ کے نہیں آتا اور کہتا ہے سامنے بیٹھو, بیٹھ کے بات کرو, دو ٹوک بات کرو, پھر مشافہ بات کرو, ڈسکشن کرو, کلپ مت کھیلو. اور جو ہم چاہتے تھے کہ نہ ہو وہ ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ یہ ان کی منشا ہے, وہ کلپ بناتے ہیں اور پھر ظاہر ہمیں جواب دینا پڑتا ہے, نکالنا پڑتا ہے, ورنہ بہت سارے پیارے مسلمان بھائی ایک کلپ کو سن کے جذباتی ہو جاتے ہیں. ان کا ریسرچ لیول ایک کلپ کا ہوتا ہے یا 2 کلپ کا ہوتا ہے. خاص طور سے میرا کلپ جو ملایا جاتا ہے کہ جی کیمرہ ادھر بھی نہیں ہوگا ادھر بھی نہیں ہوگا, ان کو ایسے پریزنٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں کہ ویڈیو میں کہہ رہا ہے کیمرہ ادھر بھی نہیں ہوگا ادھر بھی نہیں ہوگا, کیمرہ شے کوئی نہیں. اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. یعنی اصول اور شرائط طے ہوں اس بات کی کہ کیمرہ آپ کا بھی بند ہو اور کیمرہ ان کا بھی بند ہو. مگر یہ کیسی نا انصافی, کیمرے آپ کے کھلے ہوئے ہیں, سی سی ٹی وی آپ کا کھلا ہوا ہے, اسٹوڈنٹس کے پاس کیمرے لگے ہوئے ہیں. ہم ادھر اکیڈمی میں ویٹ کر رہے ہیں, اویس ربانی بھائی آئے نہیں ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے, یہ ساری خلقت ویٹ کر رہی ہے. یہ دیکھیں آپ کے اپنے کیمرے آن ہیں اور آپ مفتی صاحب کو کہہ رہے ہیں کیمرے نیچے رہیں گے, کیمرے اوپر نہیں آئیں گے, اور اس بات کو کاٹ کے ویڈیو کلپ بنا کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ میں نے تو ویوز کا مسئلہ ہی مکا دیا ہے کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. ہاں, آپ کے پروپیگنڈے کا شکار وہ لوگ ہوں گے جن کے ایمان میں کمزوری ہے. ہاں, وہ بھی شکار ہوں گے کہ جو ادھر سے ادھر ہوتے رہتے ہیں. مجھ جیسے لوگ نہیں ہوں گے, چاہے تعداد میں کم مگر طاقت میں زیادہ, وہ بھی ایمان کی. چاہے میرے پیچھے کوئی بھی نہ کھڑا ہو, میں تو ویسے بھی کسی مسلک کا نمائندہ نہیں, مگر ہاں اس دن اس مسلک نے یہ بات ثابت کر دی کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا نام لیتا ہے وہ میدان میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور جو صرف زبان کی حد تک رکھتا ہے وہ دروازے کے اندر بند رہتا ہے. یہ کراری کیفیت نہیں تھی انجینئر صاحب, مگر اس سے آگے نکلتے ہیں, سارے غم سارے الزام اپنے نام کر لیتے ہیں اور ساری محبتیں آپ کے نام کر دیتے ہیں. مگر ایک بلنڈر جو آپ کر چکے اس کو مینشن نہ کریں. بلنڈر کیا ہے انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کا؟ بلنڈر یہ ہے کہ وہ فرما بھی رہے ہیں اور خود کہہ بھی رہے ہیں, اور اب مجھے لگتا ہے اس ویڈیو کو کٹ نہیں کریں گے, اور اگر کیا تو یہ ساری ویڈیو ہمارے پاس سیو ہے جو ہم پریزنٹ کریں گے, اور اس سے مکر بھی نہیں سکتے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی سینئر بندہ جو اس وقت مسلک کا اس پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو بورڈ کا بھی گورنر ہے, 90 سال کے بزرگ پیر حسین الدین شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی, منیب الرحمان صاحب سے بھی سینئر ہے. آپ نے کہا اور یہ تو سب مانتے ہیں, مگر آپ کا کہا ہوا ہم مانتے ہیں کیونکہ آپ کو کریڈیبل آدمی سمجھتے ہیں, آپ کو ویلیوبل آدمی سمجھتے ہیں. ہم ان سارے مولویوں سے بیزار, تقریباً 70% سے بیزار تھے, اس لیے آپ کو سنتے تھے علی بھائی, اور ابھی بھی آپ ہی کی سنیں گے. آپ نے کیا فرمایا؟ پیر حسین الدین شاہ صاحب کون ہے؟ وہ 90 سال کا بابا ہے جو کروا رہا ہے, اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا بابا ہے. مفتی منیب صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہے نا, وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلیٰ ہے.
تو پھر تو آپ اپنی باتوں میں پروو ہو گئے, کیونکہ 26 نومبر کو پیر حسین الدین شاہ صاحب سے دعا لے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب آپ کے پاس آئے تھے. جیلم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے مرزا محمد علی کے ساتھ, تو دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی عطا. پھر اس بات کا تو کوئی جواب ہی نہیں بنتا کہ کسی اور سے لکھوا کے لاتے تو دروازہ کھلتا. جب آپ مان رہے ہیں کہ وہ بزرگ ہے, جب آپ مانتے ہیں کہ وہ اتھارٹی ہے, جب آپ مانتے ہیں کہ وہ بزرگوں کے بھی بزرگ ہیں, پھر بھی یہ اخلاقی گراوٹ کس لیے کہ آپ نے نیچے آ کر سلام کا جواب نہیں دیا, نمائندے بھجواتے رہے, کیمرے پہ حملہ آور ہوتے رہے, اور پھر اس کے بعد چلیں اس دن بھی ہم خاموش ہو جاتے کہ نہیں علی بھائی نے کہیں کہیں علی علی کیا ہے, لہٰذا 26 تک جو ہوا وہ ہوا. میری اپنی ویڈیو کلپ موجود ہے, میں نے 2 مرتبہ کہا آج 26 کو جو ہو گیا وہ ہو گیا, اب زبانیں خاموش رہیں گی. ہماری غلطی ہے, ہم علی بھائی کے اس دعوے کو سیریس لے بیٹھے, ہمیں لگا کہ وہ واقعی کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ علمی مذاکرہ مباحثہ ہو. اس غلط فہمی میں ہم آ گئے مفتی صاحب کو لے کے, ہم عالم سمجھے تھے, مگر اب نہیں, اب 26 سے لے کر آگے تک صرف فلسطین کا ذکر ہوگا. میں نے اس دن بھی یہ بات کہی تھی, میں نے گاڑی سے نکل کر جلسے سے یہ بات کی تھی, جو ریلی جا رہی تھی اہلیان جیلم, جو سارے وہاں پہ لوگ کھڑے تھے, ان سے میں نے یہ بات کی, فلسطین کا نعرہ لگاؤ, بات ختم. یہاں سے ریلی اب آگے کی طرف ہے فلسطین کے لیے. 26 کو بھول جائیں گے ہم, ڈیمیج ریورس ہو چکا. مگر علی بھائی آپ کی عادت کیمرے اور کمرے والی نہیں جائے گی, تو ہم بھی کہیں نہیں جائیں گے, اور ہم بھی آپ سے کہتے رہیں گے, چاہے آپ پورے زمانے کو پروپیگنڈا کر کے ہمارے خلاف کھڑا کرتے ہیں, چاہے آپ گالیاں اور کالیا کی زبان رٹتے رہیں, مگر ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک, اس کے سینوں میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک. میں آپ سے کہتا رہوں گا کہ آپ کو علماء کے سامنے بیٹھنا ہوگا. کاؤنٹر اور کراس چیک بہت ضروری ہے آپ کی باتوں کا. آپ صحابہ کرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, آپ کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. میں کہتا ہوں میں آپ کی بات ماننے والا ہوں, مگر کراس چیک ضروری ہے, اس کے باوجود ضروری ہے, اس لیے کہ جب تک آپ کسی کے سامنے نہیں بیٹھیں گے بات کے نتیجے تک نہیں پہنچے گی. اور یہ بات میری بات نہیں, آپ کی بات ہے, کیونکہ آپ ہیں منجی کے کاریگر, آپ ہیں کارخانے والے, آپ ہیں جو کہتے ہیں آ جاؤ. لہذا اب فرار ممکن نہیں ہے. یہ میری ایک ریکویسٹ ہے ان تمام سننے والوں سے, جو اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں, مرید بھی ہو سکتے ہیں, دونوں طرف جہاں بھی ہیں. میری 2 باتیں یاد رکھیے گا, بلکہ اضافی طور پہ 3 باتیں. اس پورے سلسلے میں اس گستاخ, بدتمیز اور طالب علم سے بھی نیچے طبقے کے آدمی سے 1 منٹ کے لیے بھی علی بھائی کے لیے یا مفتیان کرام کے لیے گالی نہیں نکلی ہے. لہٰذا اس اخلاقی پیمانے کو نیچے نہیں آنے دیجیے گا. اگر آپ اس علمی مباحثے اور بحث میں شامل ہیں اور آپ کسی کے بھی نمائندے ہیں, تو آپ کی گالی آپ کی ذات, آپ کی تعلیم, آپ کی تربیت کی پہچان کروائے گی. لہٰذا آپ نے علی بھائی کو یا کسی کو بھی, یا اس طرف کے لوگوں نے, ان کو گالی اور بدتمیزی نہیں کرنی. علمی تقاضا ہے, وہ سامنے رکھنا ہے. دوسری بات جو بڑی واضح ہے, بڑی کلیئر, بڑی سٹینس والی ہے, وہ یہ کہ ہمیں اس پورے سلسلے میں یہ بتایا گیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب مصروف آدمی ہیں اور ان تک بات نہیں پہنچ رہی اور وہ اس کو سیریس نہیں لے رہے, اور میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں. مگر اگر اللہ کے کرم سے مفتی صاحب سن رہے ہیں اور مفتی منیب الرحمان صاحب اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, پھر تو اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے. انجینئر صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب کو خود بیٹھنا چاہیے, آپس سے بیٹھ کر اس معاملے کو حل کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ان اولیاء اللہ کی عظمت کے قائل ہیں. اور اگر ہمیں کوئی روایات نکال کے دے رہا ہے تو ہمارے دل میں شک پیدا ہوتا ہے, اور ہم اس شک کو ہٹا کر یقین میں بدلنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگ اس کو ریٹنگ اور ویوز کا بہانہ کہہ رہے ہیں. لہٰذا ایک پل کے لیے مجھے اور سب کو ہٹا دیں, آپس میں شرائط طے کریں, اور اصول وہی پرانے والے. اگر دونوں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں کوئی کیمرہ نہ ہو, تو جس طرح سے چاہے کریں, مگر اس کا نتیجہ نکالیں. یا تو ان کتابوں سے یہ کلمات نکال پھینکیں اور کہیں کہ یہ غلطی ہے, یا پھر ان کے لکھے ہونے کی وجوہات, تعویلات سامنے والے کو سنائیں, اور سامنے والا بھی بیٹھ کر سنیں. یہ ایک عام آدمی کا مطالبہ ہے, اور خدا کی قسم آپ چاہے فوج در فوج لے آئیں, میں اپنے اس مطالبے سے نہ کبھی پیچھے ہٹاؤں نہ ہٹوں گا. 26 کو آپ نے دھمکیاں دی تھیں, یا آپ کو نہیں لاتے اس چکر میں آپ کے دوستوں نے سخت کلامی کی تھی, بڑے بڑے دعوے کیے تھے. اللہ کے کرم سے یہ حسینی آپ کے ساتھ, آپ کے سامنے پہنچا تھا, اور ابھی بھی آپ کو یہ حسینی کہہ رہا ہے, جس نے 7 سال حسین یونیورسٹی کالجز میں جا کے کیا اور سنا ہو. آپ اس کو ان سخت باتوں سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے. انجینئر صاحب آپ کو بیٹھنا پڑے گا. ویڈیو میں ایک اور بات مینشن ہے, اور اس کو بھی سن لیں تاکہ کسی پروپیگنڈا کلپ کٹنگ کا حصہ نہ بنے آپ.
میں نے اپنی زبان سے آخری دم تک یہ نہیں کہا کہ میں اس 26 نومبر کا کوئی نتیجہ سناؤں گا، ورنہ اخلاقی طور سے نتیجہ تو سامنے آ گیا. جس کو بیٹھنا تھا، جو پکار رہا تھا کہ آؤ آؤ آؤ، وہ نہیں بیٹھا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ نتیجہ کیا ہے، مگر اس کے باوجود میں نے ضبط سے کام لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ فاتح اہلیان جہلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فاتح وہاں کی عوام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فاتح وہ لوگ ہیں جس پورے سلسلے میں اخلاق کے ساتھ جڑے رہے اور خاموشی سے تلاش کرتے رہے کہ کس کی بات میں کتنا وزن ہے، نہ کہ وہ مرید ہوئے اور بابا پرست ہوئے اور انجینئر پرست ہوئے، نہ ہی وہ ویو پرست ہوئے. میری ایک ویڈیو دکھائیں، بلکہ آپ جب دیکھیں گے آپ کو یہ ویڈیو نظر آئے گی کہ میں کہتا رہا کہ اہلیان جہلم فاتح ہیں. میں کہتا رہا کہ فاتح یہ لوگ ہیں. مجھے فاتح نہ کہیں، کسی کو فاتح نہ کہیں، مگر اگر مفتی صاحب کو فاتح کہتے ہیں، میرا خیال ہے اخلاقی طور سے، علمی طور سے نہیں، مناظرہ علمی ہوتا ہے، مباحثہ علمی ہوتا ہے، اخلاقی طور سے جیت ان کی اس لحاظ سے نظر آ رہی تھی لوگوں کو کہ وہ کھڑے ہوئے بہادری کے ساتھ، اور آپ نیچے تک نہیں اتر کے آئے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے فیورٹ اور آپ کے پسندیدہ ہیں. آپ اخلاقی طور سے تب ہارے جس کے لیے آپ نے کہا کہ آپ کا دوست ہے، اور میں آج بھی اون کرتا ہوں کہ آپ سے دوستی میری ہے، محبت بھی ہے، مگر آپ صرف 26 نومبر کے خوف میں دوست کو ہی بھول گئے، اور آپ نے کہا میں جانتا نہیں، جیسے سامنے والا نہیں جانتا. یہ اخلاقی ہار تھی، اور سامنے والے کی یہ اخلاقی جیت تھی کہ اس نے کہا کہ میں آؤں گا، اور وہ آیا. اس نے کہا کہ اس نے پہنچنا ہے 26 کو، اور اولیاء اللہ کے مقدمے میں بیٹھ کے بات کرنی ہے، وہ بیٹھا. مگر اس کے باوجود میں نے نہیں کہا کہ مناظرے میں کسی کی جیت ہوئی یا ہار ہوئی. مناظرہ تو ہوا ہی نہیں. یہ بات تو واضح ہے، اس پہ پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مناظرہ کرنے والے آئے مگر آپ نہیں آئے. انجینئر صاحب کلپ کھیلتے رہیے گا. شاید اللہ نے طاقت دی تو ہم آپ کے کلپ کا، آپ ہی کے کلپ سے مقابلہ بھی کرتے رہیں گے. مگر تنہائی میں اگر آپ کو کبھی احساس ہو تو تھوڑا سا رجوع کیجیے گا، اخلاقی طور سے رجوع کیجیے گا. اور یہ نمبر میرا ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہوا ہوگا. آپ جب کال کر کے کہیں کہ مجھ سے یہاں بلنڈر ہوا ہے، اور ویسے بانی صاحب آپ سے بھی وہاں ذرا سا مجھے نظر آیا ہے یہ بلنڈر ہے، میرا ہوا تو میں اعلان ایکسیپٹ کروں گا. اور وہ لوگ جن کو آپ نے یہ رٹا سکھایا کہ یہ ویوز کا گیم ہے، شاید آپ نے کلپ کٹنگ اور ایڈیٹنگ میں ان کو وہ والا کلپ نہیں دکھایا کہ جس وقت 26 سے پہلے اس اویس ربانی نے کہا تھا کہ میں اپنا ویڈیو یعنی یوٹیوب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. علی بھائی خالی بیٹھ جائیں ساتھ میں. لو جی، میں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. انجینئر محمد علی مرزا 26 نومبر کو بیٹھنے کی حامی پر بیٹھ جائیں، علمی مباحثہ کر لیں. یوٹیوب اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. جس کو ویوز کی طلب ہو وہ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرنے کی بات کرے گا. چلیں اگر کرے گا تو آپ اپنا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دیں اور جرت کا مظاہرہ کر دیں اور کہہ دیں کہ جی میں کرتا ہوں کیونکہ سامنے والا غلط تھا اور میں نے پروف کیا. کبھی بھی نہیں کریں گے، ٹائم قیامت تک ہے. مگر ہم چاہتے بھی نہیں آپ کریں، کیونکہ آپ اپنا کام جاری رکھیں حق اور سچ کے ساتھ، سامنے والے کو فیس کرنے کی ہمت کے ساتھ، اور غیر اخلاقی حرکتوں کے علاوہ. اس پوری 26 نومبر کی کہانی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں من و ان ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ، تو 2 سے 3 دن میں آپ کے سامنے ایک پورا ویڈیو کلپ رکھ رہا ہوں جس میں ساری معلومات آپ کے سامنے ہوں گی. دونوں طرف کی غلطیاں، میری اپنی کوتاہیاں یا میری اپنی مسٹیکس، اور انجینئر صاحب ان کی اچھائیاں اور مسٹیکس میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں. اس سے پہلے اگر آپ کسی کلپ کٹنگ کا حصہ بن گئے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کو بھی ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. 2 سے 3 دن میں ایک پوری تفصیلی جائزہ اس کا آپ کے سامنے آ جائے گا. میں چونکہ سفر میں رہا اور اس بات کا ہمارے دوستوں نے فائدہ اٹھایا کہ شاید وہ کلپ کٹنگ کرتے رہیں گے اور کیمرے والی ویڈیو ڈالتے رہیں گے. اس کا فائدہ وہ اتنا ہی اٹھا سکتے ہیں جب تک اللہ کی مرضی ہو. اور اب انشاءاللہ ان کو ایک بات کا، اگر وہ چاہیں گے، وہ لوگ جو حق کے متلاشی ہیں، وہ لوگ جو نگاہیں جمائے رکھتے ہیں صداقت کے ساتھ، ان کو اس کا پورا جواب مل جائے گا. مگر اب تک کے لیے یہ والا کلپ بہت امپورٹنٹ تھا. 2 سے 3 دن میں آپ اس کے اوپر یعنی 26 نومبر کے اوپر ایک پورا نکلنے سے لے کر واپسی آنے تک کا سارا پروپیگنڈا، پلان، نتیجہ، مناظرے والے دن سب کچھ سن سکتے ہیں.